شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معارف الحدیث لکھی اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا. تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے کے ارادے سے شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ حضرت میں بیعت تو ہونا چاہتا ہوں مگر 2 اشکالات ہیں. پہلے ان اشکالات کو میں تسلی سے حل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بیعت ہوگا. کہا کیا اشکالات ہیں؟ کہا پہلا اشکال تو یہ ہے کہ جو مشائخ اور صوفیہ ذکر کرواتے ہیں اور اذکار دیتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضربیں نہیں لگوائی تھی جس طرح سے مشائخ ضربیں لگواتے ہیں. تو ہم کیوں اس طرح سے ضربیں لگواتے ہیں؟ اور کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیعت نہ ہو اور اپنی اصلاح کروائے تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیعت کرائے بغیر اپنی اصلاح کرواتا رہے؟ شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا عصر کے بعد میں چہل قدمی کے لیے نکلوں گا تو میرے ساتھ آ جانا, تو راستے میں ہم چہل قدمی کرتے جائیں گے اور میں تمہیں اس کا جواب اس وقت دوں گا. چنانچہ عصر کی نماز کے بعد مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو میں شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑا. تو شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو اصل قرآن اور حدیث ہی ہے اور وہی اذکار ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں. جو مشائخ ذکر اذکار دیتے ہیں اور ذکر کرواتے ہیں نا تو ان کی جو اصل ہے وہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے. مثلا اللہ اللہ کا ذکر کرنا, اونچی آواز سے ذکر کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے اور وہ بہت اونچی اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے تو انہوں نے اونچی اونچی آواز سے اس کو اللہ اللہ اور ذکر کرتے سنا تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے شکایت کی. کہا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں جو ہے یہ تو ریاکار ہے, دکھلاوے کے لیے اونچی اونچی ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, وہ اللہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دو, وہ خالص اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو اللہ اللہ کا ذکر کرنا, لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں. اسی طرح سے حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے جو کہ خفی ہے, آہستگی سے کیا جائے. تو ظاہری ذکر بھی جائز ہے, ذکر خفی بھی ثبوت ملتا ہے, لیکن جو ضربیں لگائی جاتی ہیں اللہ اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے تو یہ کیوں لگاتے ہیں؟ کہا کہ شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس ضرب لگانے کی مثال صرف دوائی کسی ہے, یہ مقصود نہیں ہے. جس وقت مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو چھڑوا دیا جاتا ہے, لیکن مقصود حاصل کرنے کے لیے توجہ سے بیٹھ کر اس کیفیت کو حاصل کرنا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت حاصل ہوتی تھی. جس وقت وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو ان کا دل سے کامل غیر اللہ کی نفی, ان کا یقین کامل تھا. اس یقین کو بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی پڑتی ہیں یہاں. اور ہمیں کیوں لگانی پڑتی ہیں؟ کیونکہ ہم زمانہ نبوت سے جوں جوں دوری ہوتی چلی جا رہی ہیں تو ہمارے اندر وہ کیفیات نہیں ہے, نہ ہماری نماز ویسی, نہ ہماری تلاوت ویسی, نہ ہمارا روزہ ویسا, نہ ہمارا حج ویسا. تو اس کیفیت احسان کو حاصل کرنے کے لیے یہ ٹونکس ہیں, دوائیاں ہیں. تو ان دوائیوں کو مشائخ کرواتے ہیں اور چونکہ ان کی حیثیت دوائیوں کی سی ہے تو فرمایا کہ یہ بدعت نہیں بنتے. کیونکہ بدعت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو دین کا حصہ سمجھ کے کی جائے. اور یہاں پہ تو نفس ذکر جو ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کے نام کو یاد کریں اور سب سے ہٹ کٹ کے اسی کے ہو جائیں.
اپنے رب کا جو نام یاد کرنا ہے، اللہ جل شانہ کے ایک صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے. جو اللہ کے صفاتی نام ہے سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ اللہ کے صفاتی نام میں سے رحمان، رحیم، ملک، قدوس، معز، مذل، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ. تو جو اللہ اللہ کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو. مراقبہ کیوں کرتے ہیں؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ نے کہا سب سے ہٹ کٹ کے اسی کی طرف پھرو. تو نفس سے ذکر خفی کرنا، اونچی آواز سے ذکر کرنا، مجالس سے ذکر کرنا، ان سب کا ثبوت قرآن سے، حدیث مبارکہ سے ملتا ہے. بس فرق صرف یہ ہوا کہ ہم نے اس کو توجہ پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا کہ بھئی جب لا الہ الا اللہ کرو تو یوں سمجھو کہ جیسے میں لا الہ سے غیر اللہ کی نفی کر رہا ہوں اور الا اللہ سے دل کی طرف ضرب لگا رہا ہوں اللہ کی محبت کی، تاکہ تمہیں وہ دھیان حاصل ہو جائے. تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت مجھے بات سمجھ میں آ گئی. اگلا سوال یہ کیا کہ حضرت کیا بیعت ہونا ضروری ہے؟ کہا کہ بیعت ہونا سنت ہے لیکن اپنی اصلاح کرانا فرض ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جب کوئی شخص بیعت نہیں ہوتا تو نہ شیخ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے نہ مرید اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. جب بیعت ہو جاتا ہے تو پھر دونوں ایک معاہدے کے کر لیتے ہیں آپس میں. جو بیعت ہے یہ اصل میں ایک معاہدہ ہے، عقد ہے کہ ہاں میں مان کر چلوں گا، اپنی مرضی نہیں کروں گا اور فلاں فلاں گناہ کو چھوڑوں گا. اگلا اشکال جو عام طور پہ لوگوں کو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں بھی کوئی بزرگ نہیں ملتا کہ جس سے ہم اپنی اصلاح کروائیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے. اگر کوئی شخص، اس کی مثال نہیں سمجھے کہ کوئی شخص اگر بیمار ہو اور بیمار ہونے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں نے تو حکیم جعلی نوش سے اپنا علاج کروانا ہے، تو اگر حکیم جعلی نوش مجھے ملے گا تو میں علاج کرواؤں گا اور اگر مجھے وہ حکیم جعلی نوش نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا. تو ایسا کوئی شخص نہیں کرتا. آدمی بیمار ہوتا ہے تو کوئی حکیم جعلی نوش کی تلاش میں نہیں جاتا بلکہ وہ اپنے زمانے کے اندر جو اس کو حکیم میسر آتا ہے ان سے اپنا علاج کروا لیتا ہے. آج کل کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں یہ مضمون آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں نیکی کرنے والے کو، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کیا کہ تمہیں ایک نیکی پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں جب کوئی شخص نیکی کرے گا تو اسی نیکی پہ اس کو 50 نیکیاں ملیں گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ 50 نیکیاں ہمارے زمانے کے لحاظ سے ملیں گی یا ان کو ان کے زمانے کے لحاظ سے ملیں گی؟ کہا کہ نہیں، وہ 50 نیکیاں جو ان کو ملیں گی وہ تمہاری والی نیکیاں ملیں گی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر، وہ زمانہ کون سا ہے؟ وہ قرب قیامت کا زمانہ ہے کہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، نیکی کرنا دشوار ہو جائے گا، جیسے ہمارے زمانے میں کہ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ اس زمانے میں کوئی نیکی کرے گا تو عام نیکی کا اجر جو پہلے لوگوں کو ملا کرتا تھا 10، ایک نیکی میں 10 ملا کرتی تھی، تو اس زمانے میں کرنے والے نیکی کرنے والوں کو ایک نیکی 50 نیکیاں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ گناہ بہت بڑھ گئے. اس دور کے اندر نیکی تقویٰ کی زندگی بسر کرنا یہ بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسا حدیث میں فرمایا گیا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا ان کو ایسا ہوگا کہ جیسا کسی انگارے کو ہاتھ میں پکڑ لینا.